بات ہے حضور، اس پہ آپ نے ذرا بخار سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ 4 لوگ جو ہیں وہ رمضان میں بھی نہیں بخشے جائیں گے، اور ان چاروں کا تعلق عبادت سے بھی نہیں ہے. ایک شرابی ہے، ایک ماں باپ کا نافرمان ہے، ایک کینہ والا ہے. یہ لوگ ایسے ہیں جن کے کردار خراب ہیں. تو یہ فرمائیے پہلے تو یہ کیوں نہیں بخشے جائیں گے جب یہ برکت کی رات ہے؟ دوسرا یہ فرمائیے کہ جب کہتے ہیں کہ 1 سال کا مقدر جو ہے وہ اتارا جاتا ہے، تو کیا مقدر ہمیشہ کا تعین نہیں ہوا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم حدیث کے اس آخری الفاظ سے بات کو شروع کرتے ہیں جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرک اور کینہ پرور کی بخشش نہیں ہوگی. کن لوگوں کو ملایا؟ دیکھیے، مشرک اور کینہ پرور. شرک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اس کی جو وائلیٹ کرے وہ نہیں بخشا جائے گا. حقوق اللہ تو بہت سارے ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ نہیں. گویا یہ شرک ایسا معاملہ ہے جس میں ڈنائل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس حد تک اس عمل سے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ شرک کا اختیار کرنے والا کبھی بھی اس راز سے بھی مستفید نہیں ہوگا اگرچہ وہ کلمہ پڑھتا ہو. یہ کہنا ضروری ہوگا نا، کیونکہ شب برات میں عبادت تو کلمہ پڑھنے والا ہی کرے گا نا، کیونکہ غیر مسلم تو نہیں آئے گا مسجدوں میں نہ عبادت کرے گا. تو گویا بظاہر جو شخص کلمہ پڑھتا ہو اس کو اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے کہ اس کے ایمان کے کسی حصے میں کوئی شرک تو نہیں ہے. بڑی اچھی بات. رب کی غیرت اسے برداشت نہیں کرتی. دوسری بات یعنی کہ اس شرک کو جوڑا ہے کینے سے. اچھا، اب کینہ کی طرف آ جائیں، یعنی بغض کی طرف، عناد کی طرف آ جائیں، حسد کی طرف آ جائیں. یہ حقوق العباد سے ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے یہ واضح ارشاد فرما دیا. اگر اس کو آپ اشارہ سمجھیں تو اشارہ یہ ہے کہ حقوق اللہ کی نفی کرنے والا اور حقوق العباد کو ترک کرنے والا صرف اس رات کو رسماً، میں ایک لفظ بول رہا ہوں کیونکہ اگر اس پر ہم دیکھیں رات تو ہم گزار چکے ہیں. اب یہ کہ رات گزارنے کے بعد ہمارے ہاں تبدیلی کیوں نہیں آتی، اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ان راتوں کو رسم بنا لیا ہے. اور رسم بنانے کی وجہ سے پھر ہماری وہ عبادتیں، ہماری وہ دعائیں، ہم کہتے ہوتے ہیں اللہ میرے گناہ معاف کر دے، تو اللہ پوچھتا ہے نا کہ یار تو پہلے چھوڑنے کا ارادہ تو کر، چھوڑنے کا تیرا ارادہ نہیں ہے، مجھے تو کہتا ہے میں معاف کر دوں. تو اس دعاؤں سے تو کل آپ کا کل نہیں بدلے گا نا. اسی طریقے سے جب ہم لیلۃ القدر ہو یا شب برات ہو یا کوئی اور ہمارا اسلامی تہوار ہو، اگر اس کو ہم رسماً جس طرح ہم لوگ ادا کرتے ہیں، رسماً جب آپ تو دل سے کیسے ادا کریں؟ ان کو عبادت سمجھ کے آپ اختیار کریں، عبادت سمجھ کے، رسماً سمجھ کے نہیں. آپ یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ تو میرے گناہ معاف کر دے، تو رب نے بھی تو کہا ہوگا نا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. تو پہلے توبۃ نصوحا تو کر، میں تجھے معاف کر دوں گا. توبۃ نصوحا کا لوگ معنی کرتے ہیں کہ پکی توبہ. میں ایک آسان اس کا معنی کرتا ہوں کہ وہ توبہ جس کے بعد پھر تمہیں توبہ کی ضرورت نہ پڑے، وہ ہے توبۃ النصوحا. تو توبۃ النصوحا کرو، اللہ گناہ معاف کر دے گا. اور پھر قرآن کے اس فلسفے کو یاد رکھے نا کہ رب نے خود قرآن میں کہا ہے جب تک آپ اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں کریں گے تو یہ راتیں تو آپ کو نہیں بدل سکتی، یہ تہوار تو آپ کو نہیں بدل سکتے. اب ایک آدمی ان راتوں کے علاوہ بھی اگر اللہ کی رحمت میرے اعمال پہ حاوی نہیں ہے، وہ فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا نا کہ آپ کے اعمال پر اللہ کی رحمت تو حاوی ہے. وہ تو قرآن پاک میں بھی ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے. لیکن وہاں بھی میں یہاں یہ بات کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے رات گزاری ہے شب برات کی عبادت کرتے ہوئے، ان کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھنا کہ اگر اس رات کوئی معافی ہوگی تو معافی حقوق اللہ کی ہوگی، حقوق العباد کی معافی نہیں ہے. اگر میں نے آپ سے پیسہ لیا ہے اور اسے میں ہڑپ کر گیا ہوں تو اس کی معافی شب برات میں اللہ سے تو نہیں ہوگی نا، اس کی تو معافی میں نے آپ سے لینی ہے. یہ آپ سارے پاکستان کو بتا رہے ہیں، یہ ساری امت کو بتا رہے ہیں؟ سارے پاکستان کو بتا رہا ہوں. میں قانون دان کہ جو آپ نے حق مارا ہے وہ نہیں معاف ہونا، جو قانون کی تشریح کرنے والے لوگ ہیں میں ان کو بتا رہا ہوں. میں علماء کو مخاطب کر کے بتا رہا ہوں تاکہ وہ اپنے بتائیں. یہ نہ سمجھ لے کہ رات میں نے کی ہے اور میں نے 40 سال جو رشوت کمائی ہے اور بڑا گھر بنا کے اس پر ھذا من فضل ربی لکھا ہے، وہ نہیں ہضم ہونا. اگر آپ نے کسی کو تھپڑ مارا ہے تو اس سے معافی مانگے، آپ نے قرضہ لیا ہے واپس نہیں، اس سے معافی مانگے. تو اس میں اپنی ان کوتاہیوں کی معافی مانگ رہا ہوں جو میں نے اللہ کے ساتھ کی، اللہ کے حکم. اور اس سے ہاں چلو ایک بات ہے کہ اس رات بیٹھ کے اللہ سے کہے اللہ میں نے اپنے آپ کو اب بدل لیا ہے، اب میں کل سے جا کے نا اگلی شب برات آنے سے پہلے جو میں نے بندوں کی حقوق تلف کیے ہیں میں اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا. یہ ہوئی نا بات.